الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اس گروپ کے اندر ایک پوسٹ آئی تھی جس کے اندر یہ لکھا گیا تھا کہ زمین متحرک ہے، ساکن نہیں ہے۔ تو اس پر میں نے عرض کیا کہ زمین متحرک نہیں ہوتی، زمین ساکن ہوتی ہے۔ تو ایک میرے محترم بھائی ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد 365 دنوں میں اپنا ایک چکر مکمل کرتی ہے، کسی پڑھے لکھے بندے سے پوچھ لیں۔ تو اس پر پھر میں کچھ معروضات ہیں، کچھ باتیں ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں، وہ انشاءاللہ عز و جل گوشے گزار کروں گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی پارہ 22 سورۃ الفاتر آیت نمبر 41 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کو روکے ہوئے ہے کہ حرکت نہ کریں، اور قسم ہے کہ اگر وہ ہٹ جائیں تو اللہ کے سوا انہیں کوئی نہ روک سکے گا، بے شک وہ حلم والا بخشنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر مختلف مفسرین نے اس حوالے سے وضاحت فرمائی ہے۔ چنانچہ تفسیر صراط الجنان جلد 8 کے صفحہ نمبر 210 اور 211 پر تفسیر خازن اور تفسیر روح البیان کے حوالے سے مفتی صاحب تحریر فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کو روکے ہوئے ہے کہ حرکت نہ کریں۔ بے شک اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کو روکے ہوئے ہے کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے، ورنہ آسمان اور زمین کے درمیان شرک جیسی معصیت ہو تو آسمان و زمین کیسے قائم رہیں، اور قسم ہے کہ اگر وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو اللہ تعالی کے سوا کوئی اور انہیں روک نہیں سکتا۔ بے شک اللہ تعالی حلم والا ہے، اس لیے وہ کفار کو جلد سزا نہیں دیتا، اور جو اس کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اسے بخشنے والا ہے۔ اس کے علاوہ تفسیر غرائب القرآن تفسیر نیشاپوری کے اندر ہے کہ زمین کا بچھونا ہونا اس وقت تام نہ ہوگا جب تک زمین ساکن نہ ہو۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، اور تفسیر کبیر بڑی معتبر تفسیر سمجھی جاتی ہے اور سب اہل علم اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زمین کا بچھونا ہونا اس کے ساکن ہونے کے ساتھ مشروط ہے۔ اور ابن جریر نے تفسیر در منصور میں لکھا ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے کہ آسمان ایک کلی پر دورہ کرتا ہے جیسے چکی کی کلی۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلط کہا ہے، بے شک اللہ پاک آسمانوں اور زمین کو روکے ہوئے ہے کہ حرکت نہ کریں۔ تو ان مختصر طور پر جو میں نے دلائل عرض کیے ہیں، ان تمام دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زمین متحرک نہیں ہے بلکہ زمین ساکن ہے۔ اور اس حوالے سے امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے بڑے ہی کثیر دلائل کے ساتھ اور معتبر دلائل کے ساتھ آپ نے زمین کا ساکن ہونا بیان کیا ہے۔ جو ان کا مطالعہ کرنا چاہے فتاوی رضیہ کے اندر ان کو دیکھ سکتا ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ